السلام علیکم۔ یہ 16 جولائی 1945 کو صبح سویرے کا وقت تھا۔ رابرٹ اوپنہامر کنٹرول بنکر میں اس لمحے کے منتظر تھے جو دنیا بدلنے والا تھا۔ نیو میکسیکو کے صحرا میں قریب 10 کلومیٹر دور دنیا کے پہلے ایٹم بم کی آزمائش چل رہی تھی جسے ٹرینیٹی کا نام دیا گیا۔ اوپنہامر پریشانی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ سے کمزور صحت کے حامل تھے۔ انہوں نے 3 سال مینہٹن انجینئر ڈسٹرکٹ کی سائنسی شاخ پروجیکٹ وائی کی سربراہی کی جہاں بم بنایا گیا۔ اس وقت ان کا وزن 52 کلوگرام تھا اور 5 فٹ 10 انچ کے قد کے ساتھ وہ کافی دبلے پتلے لگتے تھے۔ وہ رات کو صرف 4 گھنٹے سو پاتے تھے۔ شدید پریشانی اور سگریٹ پینے کی وجہ سے کھانسی انہیں جگائے رکھتی تھی۔ سنہ 1945 کا وہ دن اوپنہامر کی زندگی کے بڑے لمحات میں سے ایک تھا جس کے بارے میں مورخین کائی برڈ اور مارٹن جے شروین نے 2005 میں اپنی کتاب امریکن پرومتیسا میں تفصیلات لکھی ہیں۔ انہی واقعات پر مبنی فلم اوپنہامر 21 جولائی سے امریکہ میں ریلیز ہو رہی ہے۔ برڈ اور شروین کی رپورٹ کے مطابق ایٹمی دھماکے سے چند منٹ قبل ایک فوجی جرنیل نے اوپنہامر کے مزاج کا مشاہدہ کیا۔ ڈاکٹر اوپنہامر آخری سیکنڈوں میں انتہائی سنجیدہ ہوتے چلے گئے۔ وہ بہت کم سانس لے رہے تھے۔ اس دھماکے کی روشنی سورج سے بھی زیادہ تھی۔ 21 کلو ٹن TNT جتنی قوت کا یہ تجربہ اب تک کا سب سے بڑا دھماکہ تھا۔ اس کی شاک ویو 160 کلومیٹر دور تک محسوس کی گئی۔ پورا علاقہ دھماکے کی آواز کی لپیٹ میں آ گیا اور دھوئیں کے بادل آسمان کی طرف اٹھنے لگے۔ اسی دوران اوپنہامر کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات آ گئے۔ کچھ منٹ بعد اوپنہامر کے دوست اور ساتھی ازدور رابی نے انہیں دور سے چلتے ہوئے دیکھا۔ میں کبھی ان کی وہ واک بھلا نہیں سکتا۔ میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ کیسے گاڑی سے نکلے۔ ان کے چلنے میں کامیابی کا عنصر تھا۔ بیچارے جاپانیوں پر بم گرائے جانے پر اوپنہامر نے مکہ لہرایا۔ سنہ 1960 کی دہائی کے انٹرویوز میں اوپنہامر نے ان لمحات کے بارے میں کہا کہ اس وقت انہیں ہندو مذہب کی کتاب بھگوت گیتا کی وہ عبارت یاد آئی، اب میں موت بن چکا ہوں، جہانوں کو تباہ کرنے والا۔ اگلے دنوں ان کے دوستوں نے انہیں ذہنی طور پر پریشان پایا۔ ایک کا کہنا تھا کہ رابرٹ بہت خاموش ہو گئے اور 2 ہفتوں تک گہری سوچ میں چلے گئے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک صبح انہیں جاپانیوں کے واضح انجام پر فخریہ انداز میں بولتے سنا گیا، وہ بیچارے لوگ، وہ بیچارے لوگ۔ پھر کچھ دن بعد وہ دوبارہ اضطراب میں آ گئے۔ فوجی ہم منصب سے ملاقاتوں میں وہ ان بیچارے لوگوں کے بارے میں بظاہر بھول چکے تھے۔ برڈ اور شروین کے مطابق انہوں نے صحیح حالات میں بم گرانے کی اہمیت پر بات کی۔ ظاہر ہے انہیں اسے بارش یا دھند کے موسم میں نہیں گرانا چاہیے۔ انہیں بلندی پر اسے دھماکے سے اڑانے نہ دینا۔ شدہ اعداد و شمار بالکل درست ہے۔ اسے زیادہ بلندی پر نہ لے جانا ورنہ ہدف کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹرینیٹی آزمائش کے قریب ایک ماہ بعد انہوں نے ہیروشیما میں کامیاب بمباری کا اعلان اپنے ساتھیوں سے کیا۔ اس دوران ایک شخص نے دیکھا کہ اوپنہامر نے ہوا میں مکہ لہرایا جیسے وہ دنگل میں جیت گئے ہوں۔ اس پر تالیوں نے ماحول کو مزید گرما دیا۔ اوپنہامر مینہٹن پروجیکٹ کے جذبانی اور دماغی جزو تھے۔ کسی بھی دوسرے شخص کے مقابلے انہوں نے ہی ایٹم بم کو حقیقت میں بدلا۔ جنگ کے بعد ان کے ساتھ کام کرنے والے جیرمی برسٹین کہتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے سنہ 2004 میں اپنی سوانح عمری میں لکھا کہ اگر لاس ایلموس میں اوپنہامر سربراہ نہ ہوتے تو مجھے لگتا ہے کہ اچھے آبارے انجام پر دوسری عالمی جنگ ختم ہو جاتی۔ جوہری ہتھیار استعمال کیے بغیر اوپنہامر نے کئی مواقع پر اس ایٹمی دھماکے پر مختلف تبصرے کیے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے پریشان خیالی، امنگ، عروج اور تباہی کے خوف جیسے تمام جذبات کو ایک شخص میں ڈال دیا جائے۔ برڈ اور شروین نے اوپنہامر کو ایک انیگما یعنی معمہ قرار دیا۔ وہ ایسے تھیوریٹیکل فزسسٹ تھے جنہوں نے عظیم رہنما جیسی صلاحیتیں ظاہر کیں۔ فن کی تعریف کرنے والا شخص جس نے ابہام کو جنم دیا۔ ان کے ایک دوست سائنسدان نے انہیں تخیل میں بہترین ہیر پھیر کرنے والا کہا۔
برڈ اور شروین کی کتاب اور اوپنہامر کے کردار میں تضادات، جن کی وضاحت ان کے دوست اور مصنفین کرنے میں ناکام رہے، ان کے ابتدائی برسوں سے موجود تھے۔ وہ سنہ 1904 میں نیو یارک شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والدین جرمنی سے آئے یہودی تارکین وطن تھے جو ٹیکسٹائل کی تجارت سے امیر ہوئے۔ وہ اپر ویسٹ سائڈ کے ایک بڑے گھر میں رہتے تھے جس کی دیواروں پر یورپی فن پارے سجائے گئے تھے، اور جہاں 3 ملازمائیں اور ایک ڈرائیور تھا۔ پرتعیش پرورش کے باوجود اوپنہامر کے دوستوں کے مطابق وہ بگڑے ہوئے نہیں بلکہ عاجز تھے۔ ان کے اسکول کی دوست جین دی دیشم یاد کرتے ہیں کہ وہ آسانی سے شرما جاتے تھے اور بہت شرمیلے تھے، مگر وہ بہت ذہین تھے اور انہیں سب تسلیم کرتے تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں سے مختلف اور بہتر تھے۔ 9 سال کی عمر میں وہ یونانی اور لاطینی فلسفہ پڑھنے لگے اور مدنیات میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ وہ سینٹرل پارک میں پھرتے اور نیو یارک مینولوجیکل کلب کو خط لکھ کر بتاتے کہ انہوں نے کیا برآمد کیا۔ ان کے خط اتنے اچھے تھے کہ کلب کو لگا کہ وہ ایک بالغ مرد ہیں اور انہیں پریزنٹیشن دینے کے لیے مدعو کر لیا گیا۔ برڈ اور شروین کے مطابق اوپنہامر کے ذہانت نے انہیں تنہا کر دیا تھا۔ ایک دوست کے مطابق وہ غور و فکر میں اکیلے کام کرتے اور سوچتے رہتے تھے۔ وہ صنفی توقعات پر پورا اترنے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، نہ ہی انہیں کھیلوں میں حصہ لینے کی دلچسپی تھی۔ ان کے ایک کزن کے مطابق وہ بہادر بننے کے شوقین نہ تھے۔ دوسروں کے جیسا نہ ہونے پر انہیں چھیڑا جاتا تھا، مگر ان کے والدین کو یقین تھا کہ وہ بہت عقل مند ہیں۔ اوپنہامر کے مطابق والدین مجھ پر اعتماد کرتے تھے، جس کے بدلے میں نے اپنے اندر ناخوشگوار انا پیدا کر لی۔ ایک دوست نے ان کے بارے میں کہا، یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ اب کسی کتاب کے صفحے پلٹتے ہوئے کہیں ہاں مجھے پتہ ہے۔